ویورز، قدرت کی عطا کردہ نعمتیں ہمارے لیے بہت ہی بڑا خزانہ ہے۔ قدرت نے ذخائر ایسے ذخائر اس زمین پر چھپا رکھے ہیں کہ انسان کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو میڈیکلی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج قدرت کے پوشیدہ انہی رازوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر آپ کی کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا علاج لازمی رکھا ہے۔ کسی بھی تکلیف کے لیے علاج تو ہے، لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ ہمیں اس علاج کا حل ڈھونڈنا ہے، کہ ہمیں وہ علاج کس چیز سے کرنا ہے۔ جدید سائنس بھی آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اس نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ صرف اور صرف اپنی ریسرچ کی بیس پہ کی ہے۔ اس نے قدرتی ذخائر پہ ریسرچ کی اور اس چیز کے نتیجے پہ نکلے کہ وہ جان سکیں کہ کون سی بیماری کا علاج قدرت کے پوشیدہ ذخائر میں سے کس چیز کے استعمال سے ہم کس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ ویورز، یہاں پہ یہ چیز بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ قدرت نے ہمیں جہاں زندگی اور صحت عطا کی ہے، وہیں پہ ہمیں اس رب کائنات نے زمین پر بہت ساری ایسی نعمتیں دی ہیں جن کا اگر ہم چاہیں بھی تو مکمل طریقے سے ریسرچ یا اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ انسان ہے، ہمارے پاس ایک خاص لمیٹڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ دی ہے، کیونکہ جہاں ہماری سوچ شروع ہوتی ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے تو پھر اس کی رحمتیں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج ہمارے ارد گرد موجود مختلف اشیاء میں رکھا ہے، اور ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں، اور تبھی پہنچ سکتے ہیں جب ہم اس چیز پہ ریسرچ کریں کہ ہمارے کس بیماری کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم صحت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالیں گے اور اس بات کو جاننے کے لیے کوشش کریں گے تاکہ آپ سب یہ جان سکیں کہ کن اشیاء کے استعمال سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کن کن بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے سب سے پہلے ویورز شہد کے بارے میں۔ شہد کے بارے میں ناظرین، ہمیں شہد کی افادیت اور اس سے مختلف بیماریوں کے علاج کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث میں ریفرنسز ملتے ہیں۔ آپ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شہد کا استعمال کرتے اور اپنے صحابہ کو بھی شہد کے استعمال کی تاکید فرماتے، کیونکہ شہد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا۔ شہد ناظرین ایک تو آپ کے جسم کے اندر ایک قدرتی طور پر ایسی نشو و نما بڑھاتا ہے کہ آپ کو بہت ساری مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک نیچرل سویٹنس پائی جاتی ہے۔ یہ جو اس کے اندر قدرتی طور پہ مٹھاس پائی جاتی ہے، یہ ایک ایسی مٹھاس ہے کہ جو شوگر کے پیشنٹس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹرز میٹھا کھانے سے ٹوٹلی بین کر دیتے ہیں، یا انہیں بہت مائنر سی مقدار کہی جاتی ہے کہ آپ اس کی استعمال کر سکتے ہیں شہد کی۔ لیکن رب کی یہ رحمت ہے، آپ اس چیز کو سمجھیں اور دیکھیں کہ اس کی ہم پر کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ جب پوری دنیا آپ کو میٹھا کھانے سے منع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے شہد ایک ایسی چیز پیدا کی ہے کہ جو شوگر کا پیشنٹ بھی اگر کھائے تو اس کے لیے اس کا شوگر لیول ہائی نہیں ہوتا۔ اب ویورز بات کریں گے شہد کے بعد زیتون کی۔ زیتون تقریباً آج بھی آپ سبھی جانتے ہیں موسٹلی گھروں میں زیتون استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ زیتون کا استعمال نہیں بھی کرتے۔ آج کے دور میں زیتون تھوڑا سا افورڈیبل بھی نہیں ہے ویورز، لیکن ویورز یہاں پہ آپ کو یہ بتائیں کہ طب نبوی میں زیتون کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ زیتون ایک ایسی چیز ہے جسے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی استعمال کیا اور دوسروں کو بھی اس کے استعمال کی تاکید کی، اور فرمایا کہ زیتون آپ کی صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جدید سائنس بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے ناظرین کہ زیتون کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں ان کی صحت پہ بہت مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ یہ آپ کے خون کی روانی کو بہتر کرتی ہے، آپ کے دماغ کو ایکٹیو اور چاق و چوبند رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سرد موسم میں آپ کے جسم کے اندر گرمی پیدا کرنے کا بھی کام کرتا ہے۔ ناظرین، زیتون کا تیل اکثر لوگ گھروں میں کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مختلف جگہ پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کو کھانے اور جسم پر لگانے کی بھی تاکید کی۔ لیکن ناظرین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ زیتون کا استعمال کرتے ہیں تو رب کائنات میں اس میں ایک اجزاء شامل کر رکھے ہیں کہ جن کے استعمال سے آپ کے جسم میں بہت ساری جہاں مختلف بیماریوں کے اگینسٹ قوت مدافعت بڑھتی ہے، وہیں پر زیتون آپ کو آپ کے جسم کو اور آپ کی سکن کو پرکشش بنانے میں بھی کام دیتا ہے۔
کیونکہ جو لوگ زیتون کا استعمال کرتے ہیں وہ بخوبی اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ ان کا دماغ، ان کا صحت اور ان کی سکن فریش رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین، زیتون کو شہد کے ساتھ ساتھ زیتون کو بھی اپنی زندگی میں ایڈ کریں اور اس کا استعمال آہستہ آہستہ شروع کریں تاکہ آپ کو اس کے بہت سارے فوائد اٹھانے کا موقع میسر آ سکے۔ جہاں ویورز ہم نے طب نبوی میں شہد اور زیتون کا ذکر کیا، اب یہیں پر آپ سے ویورز ذکر کریں گے ہم مسواک کا۔ مسواک نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت استعمال کرتے تھے، تقریباً دن میں 4 سے 5 مرتبہ۔ ان کی ایک عادت تھی جو پڑھا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، کہ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ دن میں 4 سے 5 مرتبہ، خاص طور پر جب وضو کا وقت ہوتا تو مسواک لازمی فرماتے تھے۔ ناظرین، مسواک کے فوائد کیا ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے یہ آپ کے منہ کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ آج کے دور میں جو لوگ ٹوتھ برش یا پیسٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ اس کے مقابلے میں مسواک استعمال کرتے ہیں، وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جتنی آپ آرٹیفیشل ٹوتھ پیسٹ اور یہ برشز وغیرہ یوز کرتے ہیں اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے، اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے، ان کی جگہ جو قدرت نے ہمیں نیچرلی ایک مسواک دی ہے چیز، جو کہ لکڑی کی ایک ٹہنی سی ہوتی ہے، کسی درختوں پہ اگتی ہے، اس مسواک کے کرنے سے سب سے پہلے آپ کے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے ویورز۔ سیکنڈلی، آپ کے دانتوں پر پیلا پن نہیں آتا۔ تھرڈلی، منہ کے اندر موجود مختلف قسم کے جراثیم کو ختم کرنے میں بہت ہی سازگار ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ مسواک کی عادت ڈالیں۔ ایک تو سنت نبوی ہے اور دوسرا اس کے آپ کی صحت پر بہت سے مثبت اثرات ہیں۔ تو ناظرین، طب نبوی میں ہمیں بہت ساری بیماریوں کے ایسے بہت سارے علاج ملتے ہیں، لیکن ضرورت صرف تحقیق کی ہے تاکہ آپ لوگ اور آنے والے وقت میں اپنی آنے والی جنریشنز کو آپ لوگ گائیڈ کر سکیں کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں، ان کی صحت کے لیے کن چیزوں کے مثبت اثرات ہیں اور کن چیزوں کے منفی۔ اب ناظرین، بات کریں گے مہندی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی کو سر پہ لگانے کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ مہندی کا استعمال آپ کے بالوں کی گروتھ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ویئرز، بہت ساری ہمیں حدیث میں یہ بھی ریفرنسز ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مہندی کا پودا بہت پسند تھا۔ میڈیکل سائنسز بھی آج اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ مہندی کا استعمال آپ کی سر درد کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کی صحت پر بہت ہی مثبت اثرات بھی ڈالتا ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ بالوں کو رنگنے کے لیے بھی مہندی کا استعمال کرتے ہیں۔ مہندی آپ کی جلد کو ایک تقویت بخشتی ہے۔ آپ کے سر میں جب لگتی ہے تو یہ آپ کی جو روٹس ہیں، بالوں کی جو روٹس ہیں، ان کو مضبوط کرنے میں بہت کارآمد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بالوں کی گروتھ کے ساتھ یہ بالوں کو مضبوط کرنے اور سلکی اور شائنی کرنے میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ مہندی کے بعد اب ہم ایک ایسی خوراک کا ذکر کریں گے کہ جو کہ تقریباً ہر گھر میں ہی استعمال کی جاتی ہے اور کچھ لوگ اسے بہت شوق سے کھانا پسند فرماتے ہیں۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی روٹین ڈائٹ میں یہ چیز لازمی شامل تھی۔ جی ہاں ویورز، ہم بات کر رہے ہیں کھجور کی۔ کھجور کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے بینیفٹس اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم اگر چاہیں بھی تو ایک نشست میں اس کے فوائد نہیں گنوا سکتے، کیونکہ آپ کے جسم میں خون کی روانی کو بہتر کرتی ہے، آپ کے خون کو بڑھاتی ہے، یہ دل کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ کھجور استعمال کرتے ہیں ان کو ہارٹ کی جو پرابلمز ہیں ان میں اکثر دیکھا گیا کہ بہت کم لوگ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں۔ سیکنڈلی، کھجور آپ کے جسم کے اندر قوت مدافعت کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، آپ کے دماغ کو سٹرونگ کرتی ہے، آپ کے جسم کو مضبوط بناتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوراک میں کھجور کو لازمی شامل فرماتے تھے۔ اس لیے ناظرین، آپ کو یہ بھی ایڈوائز میں کروں گا کہ کھجور 1 یا 2 دانے اپنی ڈیلی لائف میں، ڈیلی روٹین میں، اپنے ڈائٹ پلان میں ایڈ کر لیں، کیونکہ اس کے ایڈ کرنے سے ایک طرف تو آپ کی باڈی کے اندر جو مختلف قسم کی کمزوریاں ہیں ان کے خلاف یہ قوت مدافعت پیدا کر کے آپ کو مضبوط بنائے گی، اور دوسری طرف سنت نبوی ہونے کے ناطے آپ کو ثواب کا ثواب ملتا رہے گا۔ ناظرین، کھجور کے اندر میگنیز اور میگنیشیم پایا جاتا ہے۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں ناظرین جو آپ کے دل و دماغ کو بہت تقویت پہنچاتی ہیں اور آپ کو سٹرونگ بناتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی صحت کا خیال کیجیے اور ہو سکے تو کھجور کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں ایڈ کیجیے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے طب نبوی میں سے چند ایک چیزیں آپ سے ذکر کی، جن میں کھجور، زیتون، مہندی، شہد
اور مسواک وغیرہ کا ذکر تھا۔ انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں سے بہت مستفید ہوں گے۔ تو ویورز، اپنی صحت کے لیے مثبت سوچئے، مثبت فیصلے لیجئے اور ایک اچھی اور خوشحال زندگی کا آغاز کیجیے، تاکہ آنے والے وقت میں آپ ایک صحت مند زندگی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک سر اٹھا کر صحت مندانہ طریقے سے چل سکیں۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ ایشوز سے ریلیٹڈ آپ کے کسی قسم کے کوئی بھی سوالات ہوں ویورز، تو آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس پھر سے حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔